میں کیا کیا پڑھواؤ یار آپ مجھ سے. سر آپ نے کہا آپ قرآن تک رہتے ہیں, آپ سر قرآن تک رہتے ہیں, میں نے کہا ذرا حدیثوں میں ہے, مزہ تو حدیثوں میں ہے. سچ والا جی یہی تو بتا رہا ہوں, مزہ تو حدیثوں میں ہے. وہ ہندوستان کی ایک قوم ہے جسے جاٹ کہا جاتا ہے. ارے یرکبون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وجعلوا یرکبون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ. وہ پوری رات جو ہے جاٹ کیا کرتے ہیں, رسول اللہ پر سوار ہوتے ہیں. یعنی ایک ایسا نبی بھی گزرا ہے عرب میں جو ننگا دھڑنگا پھرتا تھا بارش میں. سر عربی آپ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, سر ذرا پڑھ کے دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے. سر آپ پڑھیے. نہیں سر عربی, آپ سر عربی میں ڈبیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ, سر پڑھے. نہیں میں موبائل پہ ہوں نا, مجھے کہاں نظر آ. چلے سچ والا جی سے گزارش کرتے ہیں, پھر آپ کہیں گے میری عربی کی پروننسیشن خراب ہے. سچ والا جی پلیز پڑھیے گا سر. جی اس میں یہ لکھا ہے, اس کے راوی جو عائشہ ام المومنین ہیں, یعنی یہ کوئی معمولی جو ہے راویہ نہیں ہے, بلکہ یہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں. اور اس کے محدث ہیں شعیب الارناؤوت, اور اس کا جو تخریجی جو مصدر ہے وہ جو ہے شرح السنہ. اس میں یہ حدیث آئی ہے, قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. اس کا مطلب آپ کو سمجھ آیا؟ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ جی کیا سمجھ آپ اس کا مطلب سمجھے آپ؟ ہاں میں سمجھ گیا, اور ایک مرتبہ پڑھ دیجئے تاکہ اور اچھی طرح سمجھ جاؤں, پھر میں بتاتا ہوں. آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے نہیں سنا؟ اور ایک مرتبہ پڑھیے. ارے میرے بھائی میں دوبارہ پڑھ لوں گا, آپ نے سنا نہیں سنا پہلی بار میں نے جو پڑھا تھا؟ میں سمجھ گیا نہیں تو آپ پڑھیے نا, نہیں تو آپ پڑھیے, آپ پڑھ کے سمجھائیے ہمیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میں آپ کے پڑھنے پر یقین کر رہا ہوں, آپ پڑھیے نا. ارے میرے بھائی میں نے تو پڑھ دیا نا, کتنے بار پڑھوں, اب آپ اس کا مطلب بتاؤ. مطلب بتا رہا ہوں جی, مومن کا اسرار ایک بار پڑھ دیجئے. ارے میرے بھائی دیکھیں, قدیم زید بن حارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبه والله ما رأيته عریانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. ہاں ٹھیک ہے, فرمائیے. جی تو اس میں ان کو سمجھا کہ ننگے تھے, جی ننگے تھے, تو یہ جو رسوبہ کا کیا مطلب ہے؟ اوریانن کسے کہتے ہیں سر؟ ارے پاگل, اوریانن بدن کے ننگے کو بھی اوریانن کہتے ہیں. خالی بدن تھے, خالی بدن تھے, اور وہاں پر وہ کپڑا یہ نئی عربی آئی ہے. سچ والا جی یہ نئی عربی آئی ہے سر. پاگل کی عربی نہیں, ابھی نازل ہوئی ہے, ابھی نازل ہوئی ہے یہ والی عربی. جدید ہے, جدید نہیں ہے. آپ ناراض کیوں ہیں بھائی؟ دیکھیں جو الفاظ بولو نا, ہاں ہمارے نبی ایسے ہی تھے, عریانن سے بات ختم ہو گئی. کیا مطلب ہے؟ ارے میرے بھائی آپ بتائیے نا, اس حدیث کا پورا مطلب بتائیے, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. بالکل جھوٹ بولتا ہے. ارے میرے بھائی یہ حدیث دیکھیں, آدم جیسا بھی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم یہ حدیث کی بات کر رہے ہیں. حدیث کا مطلب ہی تو بتا رہا ہوں. تو کپڑا کھینچ رہے تھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ ادر چادری کھینچ کے چل رہے تھے. سنیے جی, کپڑا کھینچ رہے میری بات. جی یہ جو ثوبہ کیا مطلب ہے؟ اپنے بدن پر کپڑا کھینچ کر وہ اوڑھ رہے تھے, یہ بدن کھلا ہوا تھا. یہ عریانن تھے نا پہلے. ارے بدن ارے بھائی وہ عریاں, وہ ننگے تھے, لیکن وہ اس پر کپڑا ایسا سمیٹ رہے تھے, وہ کپڑا کھینچ رہے تھے. بدن بھی ننگا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بدن مبارک ننگا ہے. یہ دیکھیں یہ نبی جو ہے, یہ واللہ ما رأیتہ عریانا قبلہ ولا بعدہ. ہاں تو بدن ننگا نہیں دیکھا, ننگا بدن نہیں دیکھا نا, پہلی بار دیکھا. اس کے پہلے ایسا ننگا بدن دیکھے. حدیث قرآن میں چوری کرتے ہیں, آپ سچ والے نہیں ہیں, آپ لوگ چور والے ہیں.
کل بھی بول رہے تھے ایک آدمی وہ آدم سکر ارے بول رہا میرے ہے بھائی اس حدیث کے الفاظ کا مطلب بتائیں دنیا کو، بتاؤ نا، ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤ، ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤ بتاؤ۔ اب وہ جو ابن کثیر کرتا ہے، ارے میرے بھائی یہاں پر یہ حدیث کے ایک ایک لفظ کا مطلب بتاؤ۔ ایک ایک اگر آپ لفظ نہیں کا بتائیں گے تو میں مطلب دنیا کو بتاؤں گا، دنیا کو میں بتاؤں گا۔ آپ لوگ کو بتانے آپ سے نہیں کچھ بتا ہوتا سکتے نہیں، تو میں بتاؤں گا، بتاؤں۔ آپ لوگ کو بتانے سے کچھ ہوگا نہیں۔ ارے یہ بدن حدیث ننگا ہے تھا، بھائی، بدن ارے یہ حدیث ہے، یہ عائشہ ام المومنین کی اس کی رابعہ ہیں، تو عائشہ حضرت عائشہ اس کی رابعہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ننگے ہیں اور اپنے کپڑے کو کھینچ رہے ہیں، اور اللہ کی قسم میں نے نبی کو اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا ننگا نہیں دیکھا، ننگا نبی۔ تو ان کی بیوی بھی ننگا نہیں دیکھی ہے، آپ سن لیجئے، سمجھ لیجئے۔ ارے میرے بھائی یہ عریانن کا لفظ ہے نہیں نبی کے ساتھ، اب ایسے نبی کو ننگا نبی ہے تو اور کیا کہیں گے بتاؤ۔ بیوی نے ننگا نہیں دیکھا ارے میرے بھائی دوسرے لوگوں کے بولیں سامنے بڑی مزدار گیم کرنے لگے ہیں، بڑی مزدار گیم۔ جی سر بولے مجھے پتا ہے آپ کدھر جا رہے ہیں۔ جی سر بولے۔ آپ جب بیوی ننگا نہیں دیکھا تو دوسرے لوگ ننگے دیکھ لیں گے، ایگزیکٹلی، کیا بات کر رہے ہو؟ بہترین۔ تو یہ اصل میں حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، بیوی کہہ رہی ہے میں نے آج سے پہلے اور اس وقت کے بعد ان کو کبھی ننگا نہیں دیکھا۔ یہ واحد وقت تھا جب بیوی نے بھی ننگا دیکھا۔ سر سن لینا، تیری بات پوری ہونے دی، میری بھی سن لینا۔ تو اس وقت بیوی نے بھی ننگا دیکھا، زید بن حارث نے بھی ننگا دیکھا، اور زید بن حارث کو محمد صاحب نے جا کے کیا کمال ٹھنڈی ڈالی، مٹھی کی، چمی کی، یا جادو کی چپٹی دی، ننگے ہو گئے۔ چادر لی ہوئی تھی نا اوپر، تو چادر گھسیٹتے ہوئے گئے، ننگ درنگ الف ننگے۔ تب یہ جو سو بہو کا کیا مطلب رہ جائے گا اگر ننگا تھا؟ چلے میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، یہاں پہ کیا لکھا ہو تو آپ کو پتا، اگر یہاں پہ یہ لکھا ہو عامر کوئی بھائی، خالی بدن رہتا ہے، عامر بھائی ایک سیکنڈ، عامر بھائی رکے، آپ کو میں سر میں آپ کی مرضی کے الفاظ ہیں لوگوں، رکے۔ کیا آپ کو ایسی حدیث چاہیے جہاں پہ لکھا ہو کہ محمد صاحب اپنے کپڑے اتار دیتے تھے؟ اگر ایسا لکھا ہو تو آپ مان لیں گے؟ ارے کپڑا اتارنے کا مطلب بھی بدن سے کپڑا اتارنا، تم تو لوگ بدن پہ ہی نا، بدن پہ ہی کپڑے ہوتے ہیں۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ سر سے لے کے پاؤں تک کو بدن ہی کہتے ہیں۔ تم لوگ جیسے محمد چلے صلی اللہ علیہ ایسا وسلم کہتے ہیں، چلے دوسرا کر لیتے ہیں، محمد صاحب سارے کپڑے اتار لیتے تھے، ایسا لکھا ہو تو مان لیں گے؟ اور تم کو دکھاتے تھے؟ بھائی جس کو بھی دکھائیں، میرا قصور نہیں ہے، جس کو بھی دکھائیں۔ محمد صاحب کپڑے اتار لیتے تھے، مان لیں گے اس ٹائم پہ کہ وہ ننگے تھے؟ اوریانن کے اوپر جو لفظ پیور لفظ ہے ننگے پنے کا، اوریانن، سمجھتے ہی نہیں تو کیا بتاؤں تم کو؟ اچھا میں اگر یہ اوریانن کو گوگل کے اوپر سرچ کروں تو اوریانن آپ کو ننگے لوگ نظر آنا شروع ہو جائے تو کیا کریں گے؟ نہیں گوگل فوگل چھوڑو، گوگل اوریانن کا مصدر کیا ہے؟ جی گوگل چھوڑو یار، سچ والا جی گوگل چھوڑو، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے گوگل کو صلی اللہ علیہ وسلم بولو، اس کی جو ہے اس کی توہین نہیں کرنا بھائی۔ حضرت گوگل صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرو، گوگل کی توہین نہیں کرنا۔ ہاں گوگل تمہارا خدا ہے نا، حضرت گوگل صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں۔ جی ہاں چلے آپ کو ایک اور بڑی اچھی چیز دکھاتے ہیں۔ سچ والا جی انہیں اوریانن پسند نہیں نہ آ رہا، اب ایک اور چیز پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے۔ اوریانن کا مصدر آپ بتاؤ۔ اچھا اوریان کو چھوڑیں سر، اوریان بات نہیں سمجھتا، مصدر نہیں سمجھتا، کیا بتاؤں؟ سچ والا جی ایک اور حضرت عائشہ کے ذریعے حدیث ہے، یہ پڑھیے گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لال چیز پڑھیے گا۔ یہ دیکھیے سر، یہ لال لائن میں لکھی ہوئی ہے نا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد سر عربی پڑھیے گا۔ نہیں آپ ہی پڑھ کے سنا دیجیے۔ سچ والا جی کو کہہ رہا ہوں، جو آپ نہیں پڑھ سکتے سر عربی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے نہیں؟ میرے ساتھ اس دن عربی میں ڈسکشن کر رہے تھے، جب میں نے اسکرین پہ لایا تو بھاگ گئے تھے۔ جی سر میں بھاگنے والا نہیں ہو، مجھے لیتے نہیں آپ لوگ۔ ارے بھائی آپ بولیے، آپ سے اتنی دیر گفتگو کر رہے نا میرے بھائی، پھر بھی کیا شکایت ہے آپ کو؟ سنیے، آپ کے جو ہے ننگے نبی کو بھی دکھا دیا ہم، ننگے نبی اس نہیں، نبی کے بارے میں 2 بار، ایک حدیث میں 2 بار ننگا بتایا گیا ان کو، ننگا نبی۔ جی دوسروں کو حدیث کا ہے بھئی، الفاظ حدیث کے ہمارے نہیں ہیں، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، الفاظ حدیث کے ہیں۔ ایک ہندو بھی یقین نہیں کرے گا۔ چلو
अरे मेरे भाई, नंगा नबी हदीस में 2 बार आया है, नंगा नबी। कोई हिंदू भी यकीन नहीं करेंगे, छोड़िए। नहीं ठीक है, यकीन न उन्होंने करो, सही कपड़ा बात है, पहनना लेकिन देखें सिखाया। यकीन करने का नहीं होता, मानने का होता है। लोग नंगे नबी को भी मान लेते हैं, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। वो गैर मुस्लिम भी नहीं मानेंगे आपकी बात। अरे मेरे चलिए, भाई, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये हजरत आयशा हदीस इसकी का राविया हैं, हजरत आयशा बता रही हैं बदन कि बदन नबी बदन नंगा है बदन जी। सचुला जी ये भी बदन ये पढ़े, बदन ये भी अल्फाज पढ़े, हमारे नहीं है ना। सचुला जी ये भी पढ़े, गैर ये मुस्लिम ही पूरा नहीं पूरा मानेंगे करके बस। भेजेंगे, पूरा इन्हें करके भेजेंगे। सचुला जी ये वाली अरबी भी पढ़िए आप, पूरा मजा आएगा देखिए, अब हम जो है और एक एक हदीस जो है, ये भी जो है हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वकान अलैहि अस्सलातु वस्सलाम इज़ा तरत अस्समाउ खलअ सियाबहु वतजर्रद हत्ता युसीबहु अलमतर वयक़ूल इन्नहु हदीसुन अहदु बिरब्बी। रब की तरफ से था। सच वाला जी, इसमें क्या करें हम। नबी बदन बदन। चलो, बदन बदन कहाँ है यहाँ पर, बदन कहाँ है। अरे उन्होंने बदन अपने है, कपड़े निकाल दिए भाई, जब बारिश हो रही है तो ये क्या करें, पूरे कपड़े निकाल के बारिश में जो है फिर रहे हैं नंगे होकर। नाक से लेकर घुटना तक खोलना ही मना है, तो वहां से कैसे खोलें। अरे ये हदीस में है भाई, तो हमारे नबी थोड़ी ना नंगे क्योंकि नबी मैं थे। हदीस की बात नहीं करता, हाँ, क्योंकि आदम आ नंगे गए तो नबी अब जो कुछ है लोगों से हो वो, सकते हैं। और वो तो जो है जाहिर बात है तो अबुल अंबिया भी हैं, जी देखें, आदम आ गए तो हदीस की बात हो रही, वरना तो हदीस की बात नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। अब इतनी प्यारी प्यारी जो है दुलारी जो है हदीसें सामने आ रही हैं, अब क्या करें, लोगों के लिए तो बड़ी दिलचस्पी की बात है अभी से सोच करो, कोई सर फायदा देखिए नहीं। यहाँ पे ना, क्या हजरत नबी क्या कर रहे हैं, बारिश हो रही तो अपने कपड़े पूरे निकाल कर ये जो है बारिश में घूम रहे हैं नंगे होकर। आमिर भाई सुने, ये देखें ये क्या लिखा है अंग्रेजी में। When the sky rains, जब आसमान बारिश बरसाता है, he, peace and blessing be upon him, अलैहि सलातो वस्सलाम, used to take off his clothes, अपने कपड़े उतार लेते थे, and strip naked until it rained, जब तक बारिश होती थी नंग धड़ंग घूमते रहते थे, and said this hadith is the covenant with my Lord, ये मेरे खुदा से कवनेंट है इसका। तो भाई हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये स्ट्रिप्टीज क्यों हो जाते थे, ये सवाल है आपसे। अरे नबी की बात तुम नहीं समझोगे, नबी की बात समझने तुमको जाहिर बात है, नबी की बात हम नहीं समझ सकते यार। आदम आपको अरे नंगा धड़ंगा नबी को आप कैसे समझेंगे, बताओ। आप लोग नहीं समझ सकते भाई, की कोशिश करें 1400 साल अरे से। भाई कोई एक नबी नंगा धड़ंगा जो है बारिश में घूम रहा है, तो आप कैसे समझ सकते, जरा बताओ। नहीं समझ सकते ना। अरे जिस नबी ने कपड़ा पहनने को जरूरी करार दिया, वो नबी कहाँ नंगे हो सकते हैं। अरे ये हदीसें कह रही है जो है, ये उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये इसकी राविया हैं। आयशा कह रही हैं कि नबी क्या करते थे, जब बारिश हो रही है तो अपने पूरे कपड़े निकालकर नंग धड़ंग फिर रहे हैं बारिश में, नंग धड़ंग। पूरे कपड़े कहाँ लिखा हुआ है। अरे लिखा हुआ है ना यार, खला सियाबहु व तजर्रद हत्ता युसीबहु अलमतर व यक़ूल इन्नहु हदीसु अहद रब्बी। सियाबहु कुल्लहा नहीं है, झूठ तर्जमा करते हैं। अच्छा ये वतजर्रद जो है हत्ता युसीबहुल मा, यानी मतलब यह है कि देखें, एक तो कपड़े निकाल देते, पूरी तरह से नंगे धड़ंगे हो गए। तजर्रुद का मतलब होता कोई चीज नहीं, तरह से झूठ बोलने वाले हैं। अरे मेरे भाई, नंगे धड़ंगे नबी के बारे में आप ईमान रखते हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि नंगे धड़ंगे नबी पर आकर आप कैसे ईमान ला रहे हो। नंगे धड़ंगे नबी है, जान कुर्बान है। अच्छा देखिए हमारे अब्दुल हमीद साहब, ये जरा हिंदी में क्या है पढ़िए। हिंदी में गूगल उसके कपड़े उतारो और पट्टी करो। नहीं ये सच वाला जो तर्जमा कर रहा था पूरा सब। नंगे धड़ंगे नबी का क्या किस्सा है भाई, क्या किस्सा है यार। जो है दुनिया जानना चाह रही है एक नबी ऐसा भी है जो नंगा धड़ंगा फिर रहा है बारिश में। नहीं, नंगा धड़ंगा नहीं, तुम लोगों को पेलने के लिए नंगे। अच्छा समझ रहे। यानी एक ऐसा नबी भी गुजरा है अरब में, जो नंगा धड़ंगा फिरता था बारिश में, वाला जैसे लोगों को पेलने के लिए।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये बात तो यार सही है। नबी के बारे में नंगे धड़ंगे बोलते जाहिर हो, बात है कि जो है बारिश में नंगा धड़ंगा फिरना ये नबी की खुसूसियत है कि जब बारिश हो रही है नबी क्या नबी करता की है, नंगा खूबसूरती धड़ंगा जो होती है है कपड़े कि निकाल तुम के फिरता जैसे है। लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पेलते हैं। अरे मेरे मैं भी भाई जबान खराब कर रहे हो। अच्छा अच्छा, कोई पूछे कि जो है नबी क्या होता है, नबी वो होता है जो बारिश में अपने कपड़े निकाल कर नंगा धड़ंगा फिरता रहे। ताकि ये पानी झूठ उसको हदीस लग तो का यही सके, कहना बता रही करते है। हैं, झूठ हाँ, वाले हो, बिल्कुल ताकि झूठ उसको वाले हो। पानी लग सके, ताकि उसको अरे पानी यार लग सके। ये हदीस के अल्फाज हैं भाई, ये लिटरली कोई हदीस भी के अल्फाज हैं। कोई भी और आलिम ये दीन हदीस को जो है बयान करने वाली हजरत आयशा है, उम्मुल मोमिनीन, हजरत ऐसा है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी। अभी तर्जमा झूठ कर रहा था, पूरे कपड़े उतारते थे, पूरे कपड़े, पूरा का अरे लफ्ज है। वतजर्रद है, वतजर्रद, जब कपड़े निकाल देने के बाद में आदमी क्या है, न सिर्फ तजर्रद नंगा का बल्कि मतलब है, धड़ंगा भी हो गया, धड़ंगा, हाँ धड़ंगा हो गया। ये नंगा धड़ंगा ट्रांसलेशन किसी ने जी। नहीं किया, एक ये ऐसा तर्जमा नबी है, देखें अरब में एक ऐसा नबी गुजरा जो बारिश में अपने पूरे कपड़े निकालकर, यानी मतलब वो फिर नंगा झूठ धड़ंगा बोलना, फिर रहा है, फिर झूठ अपने झूठ अपने तर्जमा कपड़े उतार कर नंगा धड़ंगा लोगों फिरता को है। झूठ बात बताकर थोड़ी ना लोगों को अरे ये गुमराह कर अल्फाज हैं सकते। भाई, हाँ, जब इतनी कभी बात वह है कि बारिश खुद होती गुमराह हो तो वो सकते। अपने कपड़े निकाल देते और नंग धड़ंग होकर जो है वो बारिश से जो है अपने आप को जो है क्या करते, बारिश वो से जो है बदन मतलब खोल इस के, तरह बदन खोल के, यानी जब नंग धड़ंग होकर बदन खोल बारिश के के, पानी से अपने कपड़े अपने बदन को धो रहे हैं, नंग धड़ंग बिल्कुल जी बदन पे जी। पानी लगाते थे, तो उसमें क्या अच्छा हर्ज है? अबे भाई, हाँ भाई, खाली बदन बारिश के नहीं पानी से अपने बदन को जो है वो धड़ंग होकर वो जो है अपने बदन को धो रहे हैं। अच्छा सचवाला जी, बदन का क्या मतलब शान है यार जो है वाकई के, कुर्बान। हाँ बिल्कुल सचवाला जी, शान है, सचवाला नारे जी, रिसालत, हमारी नारे रिसालत जी, या रसूल नारे रिसालत अल्लाह, जो या ये रसूल अल्लाह। सर नारा देखिए, बुलंद करो भाई हमारी जी। उर्दू हिंदी तो इन्हें समझ नहीं आती, चले इनके अपने स्कॉलर्स ने जो उर्दू ट्रांसलेशन किया वो पढ़ लें। जी हाँ चलिए ये ठीक है, हाँ, थोड़ा वैसे ये कर पढ़ लीजिए। लेते हैं सर, ये दिखाइएगा सर, पूरा का दिखाना पड़ेगा। पूरा का पूरा, जितना आपने लेना है उतना ले लें। उन्होंने हजरत आयशा से रवायत किया है कि जब बारिश होती थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े उतार देते थे ताकि जिस्म पर बारिश लगे, और फरमाते थे हाँ हाँ, आ गया ना अपने कपड़े, पूरा वाला तर्जमा कहाँ से कर रहा था? वे अपने कपड़े ताकि जिस्म उतारते पर थे। पानी लगे। यार पागल अच्छा सुनो, नहीं, अच्छा जिस्म हो पर सकता जो पानी है लगे, वो अच्छा वो जो है मतलब उनकी उनकी झांगियां जिस्म होती पर थी, पानी खाली लगे। सारे निकाल, आप ये बोलना चाह रहे हैं? यानी वो जो झांगियां होती है वो उसमें रहते थे, बाकी का पूरे बदन पूरे कपड़े निकाल देते थे, आप ये बकीनी, कहना चाह रहे हैं? बकीनी पहनी होती थी उन्होंने। जी नहीं, शरीयत का बिकिनी मसला है, जी नाक जी। से लेकर घुटना तक। अरे अरे कहाँ मेरे निकाल, भाई कपड़े उतार देते थे ताकि देखें ये एक तो जो है उसमें दो अल्फाज आए हैं, खला सियाबहु व तजर्रद, हाँ, एक दोनों तो का कपड़े मतलब उतार एक देना, है, और जो है तजर्रुद, तजर्रुद का मतलब ये है जिस तरह से ये पूरी तरह से धड़ंग हो जाना, धड़ंग धड़ंग हो जाना। जी, धड़ंग हो जाना जी। अगर धड़ंग होते थे तो तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को वही करने के हाँ लिए। जी जी, सही क्या बात है, वो बिल्कुल सही मर्दों के बात साथ है। सेक्स करते थे? नहीं वो बिल्कुल तो तुम जो है नहीं सुनिए, असल में जो है आइडम जैसे सीकर के साथ। हमने जो है एक हदीस दिखाई वो मुस्नद अच्छा, मैं अहमद एक से। बात सुनाऊं, सही अच्छा जी, बताओ वो सब मुस्नद बताओ। अहमद की हदीस में बताता मैं हूँ, कह रहा हूँ, तो वो रात भर जो है ये हजरत नबी क्या कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की एक कौम है जिसे जाट कहा अरे जाता है, यरकबून रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वजालू वसल्लम, यरकबूना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, वो पूरी रात जो है जाट क्या करते हैं, रसूलुल्लाह पर सवार होते हैं। सर 1 साल पहले चलाई थी मैंने, इसके ऊपर डिबेट की थी एक बंदे के साथ, वो मैं दोबारा जी अपने नए चैनल पे भी डालूंगा। एक बंदे से जी डिबेट की थी, वो यही कह रहा था कि जिस तरह बच्चे जो है ना चढ़ जाते हैं उस तरह वो चढ़े हुए थे। जी उसको मैंने गूगल पे सर्च करके दिखाया था, यरकबून अल उमरा, सारी जी पोर्न साइट्स खुल गई थी। मैं कहा शर्म करो, हया करो, यरकबून जो है वो बंदों के साथ जी इस चीज में आता है। जी। तो सर ये इसके ऊपर डिबेट यरकबून भी का हुई है। मतलब है सवार हो जाना, ऊपर चढ़ जाना। तो जाट क्या करते थे, पूरी रात रसूलुल्लाह पर जो है चढ़े हुए हैं, वो और सर उसकी उन पर सवारी किए हुए हैं। जी हाँ और उसकी एंडिंग भी बड़ी मजे की है ना। उसके बाद जी, नबी साहब को सारा दिन बड़ा हैवी फील होता रहा, दर्द होता रहा। बहुत हेवी फील हो रहा है उनको जो है, वो उनकी उनकी उस जगह पर दर्द हो रहा था, यानी वो काना यतअल्लम, यानी उनको तकलीफ हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। क्यों भाई, ये कैसा नबी है यार?
پتا نہیں نبی اب نبی کی کوالٹیز تو دنیا کے سامنے آ رہی. دنیا واقعی جو ہے بڑی حیران ہے یار. یہ تو بڑا کمال کا نبی ہے کہ جو ہے جاٹ اس پر جو ہے پوری رات جو ہے سوار ہیں, اور جو ہے وہ بارش کا جو ہے بارش میں کیا کرتا ہے اپنے پورے کپڑے نکال کر ننگ دھڑنگ جو ہے. یہ آخر ہے کیا؟ یہ کیا نبی ہے یار؟ یہ کیا نبی ہے؟ ہاں. تو یہی اور بتائیں گے ایسی سر. باتیں حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں. اب بتاؤ ایسی باتیں حضرت عائشہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے سچ میں جی یہ ننگا جی پن جناب. دیکھ کے مجھے بھی آنا پڑ گیا. اور جب آپ حدیثوں کی باتیں کر رہے ہیں تو ایک اور حدیث بھی ہے جس میں صاف طریقے سے بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پورے کپڑے اتار کے نہا رہے تھے اور ایک پتھر ان کے کپڑے لے کے بھاگ گیا اور وہ ننگے ننگے ان کے پیچھے بھاگے. وہ ذرا دکھا دیجئے. سر وہ تو موسیٰ ہے نا, موسیٰ کو چھوڑے, ابھی تو موحمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. موسیٰ کو سب نے ننگا دیکھا, سب نے دیکھا کہ ان کو جو ہے نا ٹیسٹیکلز کا پرابلم نہیں تھا. موسیٰ بھی ننگا پھر رہا ہے, محمد بھی, سب ننگے پھر رہے تھے کیا اس ٹائم پہ؟ سب ننگے پھرتے ہیں سر, سب ننگے, الگ سب ننگے. ننگے پھر رہے تھے تم لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے. صحیح بتا رہا ہوں. یار کتنے بڑے گئے تھے یار, یہ سب لوگ کتنے گئے تھے. یہ لوگ ہاں 1400 سال میں تک انتظار نہیں کر سکے. یہ ہوتے ہیں, میں سنا ہوں 100 مسلم یہ ہوتے. نہیں ویسے عامر صاحب یہ ننگے نبی پر آپ ایمان کیوں لائے؟ ذرا ہم جاننا چاہتے ہیں. ننگے نبی کہاں تھے سچ والا جی؟ آپ لوگ ارے کیوں یار جھوٹ؟ عریان, ارے جناب علی, عریان ایک حدیث میں 2 بار آیا ہے. عریان آپ مجھے یہ تفسیر بتاؤ عریان کسے کہتے ہیں؟ عریان ننگے بدن کو بھی کہتے ہیں. ننگے اچھا بدن سنیے, ارے میرے بھائی دیکھیں عریان, آپ ذرا جو ہے کسی بھی پون سائٹ پر جا کر عریان لکھیں, کیا آتا ہے دیکھ لینا, دنیا دیکھ لے گی. اب ٹائپ کرو وہاں پر کیا آتا ہے. عریان کسے کہتے ہیں؟ اور ایک حدیث میں یہ لفظ 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. 2 بار ریپیٹ ہوا ہے. ننگے بدن مراد ہے. ہاں ننگے بدن, ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ننگا سر نہیں ہے نا, ابھی ننگا بدن ہی ہے نا. ہاں کپڑے ننگا نکال بدن. دے رہے ہیں, مجرد ہو جا رہے ہیں, بارش کے پانی میں جو ہے وہ اپنے بدن کو دھو رہے ہیں. ظاہر بات ہے یہی تو کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ننگے اور کیا بدن. کرتے ہیں جی. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں, سنو. چلو وہ ننگے بدن تو مراد ہے کیونکہ یہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑا نہیں اتارا. ٹھیک ہے, اس لیے ارے میرے ننگے بھائی بدن. یہاں پر تو حدیثیں سامنے ہیں نا, حضرت عائشہ اس کی روایت کر رہی ہیں. ارے حدیث میں تو ہے نا کہ زندگی بھر کبھی بھائی یہ ارے ننگے یار نہیں. اب یہ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ آپ بولے یہ حدیثیں جھوٹے ہیں, بول دو, بات ختم ہو گئی. بولو. حدیث جھوٹ نہیں ہے, بولو نا. وہ حدیث کا مطلب الگ ہے. جیسے ارے کل یار ایک جو ہے مطلب, ارے یار جو ہے جب بارش ہوتی ہے تو نبی کیا کرتے ہیں, اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں اور جو ہے دھڑنگ ہو کر جو ہے بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے میرے رب کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہاں بارش تو نعمت ہے, رحمت ہے, اس میں کیا ہے. تو وہی ظاہر اس میں اپنے ننگ دھڑنگ ہو کر جو ہے اس میں بارش میں گھوم پھر رہے ہیں. اچھا کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے یہ بات, آپ لوگ آگے اچھا چلیے. ٹھیک ہے, نہ مانو بھائی, ظاہر بات ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ننگے بات دھڑنگے نبی پر ہم ایمان نہیں لا سچ سکتے. والا جی, آپ سچ والا لانا جی, چاہیں تو لاؤ, سچ آپ والا لاؤ, جی. ضرور لاؤ. یہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ ننگے کیوں ہوتے ہیں, عامر بھائی رکیں. یہ جو کہتے ہیں ننگے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کرنے کے لیے, یہ دیکھیں نبی پاک اپنے زمانے میں بھی یہ سب کچھ کرتے تھے. یار اسکرین دکھائیے میری, ایک اور حدیث لا رہا ہوں میں. یہ تو سر نبی پاک سچ والا جی, یہ ذرا پڑھیے گا, آپ کو مزہ آئے گا یہ پڑھ کے. ارے کتنا مزہ دو گے یار جو ہے. میں سر یہ دیکھیں محمد صاحب کی قمیض کے اندر کوئی گھس کے پیچھے سے کچھ کر رہا ہے. سر پڑھیں تو صحیح, سر پڑھیے تو صحیح, سر مزہ آنے والا ہے یہاں پہ. پڑھو. استأذن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل بینہ وبین قمیصہ فجعل یقبل ویلتزم ثم قال یا نبی اللہ. وہ ان کے جو ہے قمیص کے ان کے شرٹ کے اندر گھس گئے, گھس کے چمی بھی کی. ہاں سنو, آگے سر, آگے بڑھیں. اس کے بعد جو ہے ثم قال یا نبی اللہ ما الشیء الذی لا یحل منعه قال الماء. پانی تک چلو, پانی کے نکلنے تک چلو. قمیض کے اندر گھس گئے اور ان سے پوچھا کیا نبی پرمیشن ہے, کہاں تک جا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا جہاں تک پانی. پانی کون سے؟ ماء الرجال کی بات ہو رہی ہے نا, ماء الرجال کی بات ہو رہی ہے. لا يحل منعه قال الماء, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو مجھے حلال ہے نا,
تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں تک اچھا کہاں تک حلال ہے؟ تو انہوں نے کہا پانی آنے تک حلال ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ پانی جو ہے نا ماں آپ کو نظر آئے گا اچھا اس کے قرآن بعد میں. اور آگے کیا آ رہا ہے کہ اور آگے اور مزے کی بات ہے. قال یا نبی اللہ مشی الذی لا یحل. اچھا اس کے بعد پانی اگر نہیں آیا اس کے اور آگے تک میں کہاں تک جاؤں؟ لا یحل منعه قال الملح. یعنی وہ جو نمکینی ہوتی نا تب تک تم کو کرتے رہنا ہے, تب تک کرتے رہنا ہے, آپ لوگوں کو کرتے رہنا ہے. ارے میرے بھائی یہ ارے یار جو ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں یار جو ہے یہ مطلب ایک ہوتا ہے مٹھاس, ایک ہوتا ہے نمکین آنے تک کرتے رہنا ہے. یعنی اس وقت چکھنا ہے, دیکھنا ہے کہ نمکین آیا نہیں آیا تب تک کرتے رہنا ہے. جی سر میں نے نہیں لکھا ہوا, آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے سر. اور یہ جو ہے المکتبہ الشاملہ الحدیثہ ہے. کیا ترجمہ ہے, ٹرانسلیشن بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں نا, المکتبہ الشاملہ الحدیثہ. نہیں اس کا ٹرانسلیشن کرو. ارے میرے بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ پانی نکل کے جو ہے نمکین آنے تک اس کا پہلے جواب دو یار. یہ کیسا نبی ہے یار, یہ اپنے لوگوں کو اپنے اوپر چڑھا رہا ہے اور لوگ لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے پانی آ رہا ہے, نمکین آ رہا ہے. چکھنا سکھائے, آپ لوگ چکھتے ہیں نمکین کیا ہے نبی ہے یار, واقعی قربان جائیں کیا نبی ہے یار. وہ بارش میں ننگ دھڑنگ گر رہا ہے اور جو ہے مطلب وہ جو ہے وہ اور کہاں ننگا دھڑنگا پھرتا ہے, لوگ اس پر چڑھ رہے ہیں. پانی آنے تک جو ہے اس کو پرمیشن دی جا رہی ہے. کب تک یہ جو ہے میں چلتا رہوں اس طرح سے, یہ عمل میں کب تک کرتا رہوں جب تک پانی نہ آئے, جب تک نمکین پانی نہ آئے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لا يحل منعه قال الملح. اس کے بعد اور آگے کیا ہے؟ قال یا نبی اللہ مشی الذی لا يحل منعه قال ان تفعل الخير خیر لك. ارے بھئی یہ تجھے کرتے رہو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے, بھی کرو کرتے رہو دھڑا دھڑ. سر اب یہ محمد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے سر. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں بھائی, حدیث کے الفاظ ہیں. اب سجولہ جی یہ محمد صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اب یہ دیکھیں محمد صاحب بھی کر رہے تھے کسی کے ساتھ. ٹرانسلیشن کرو, ٹرانسلیشن. یہ لیں سر, یہ بھی پڑھے سر, آپ کو اس میں بھی بڑا مزہ آنے لگا. ارے یار جو ہے میں کیا پڑھواؤں یار آپ مجھ سے. سر آپ نے کہا آپ قرآن تک رہتے ہیں, آپ سر قرآن تک رہتے ہیں, میں نے کہا ذرا حدیثوں میں ہے, مزہ تو حدیثوں میں ہے. سچ والا جی یہی تو بتا رہا ہوں, مزہ تو حدیثوں میں ہے. حدیثوں میں مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے. اب دیکھیں آپ پڑھوا رہے ہیں جو ہے کیا بتائیں. سر پڑھیے سر, یہاں پہ مزہ آنے لگا آپ کو. محمد صاحب بھی کسی کی قمیض میں گھستے تھے اور چمی بھی کرتے تھے. ان رجلا من اهل البادیہ كان اسمه ظاہرا وكان يهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية فيهجزه. رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ظاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما جی. آگے سر, آگے سر, مزہ آنے لگا ابھی آگے. اتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه. اچھا من خلفه بھی آ گیا. وهو لا يبصره فقال ارسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن تجدني كأسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بك أسد او قال عند الله انت غال. سو محمد صاحب کو ایک بندے کے ساتھ پیار تھا. شارٹ سٹوری میں بتاؤں گا, پھر آپ اس کا لفظ بلفظ کر دیجیے گا. پیار تھا, وہ ایک زمانے میں بیچ رہا تھا کچھ. محمد صاحب پیچھے سے آئے, اس کی قمیض کے اندر گھس گئے. اس نے بڑا غصہ کیا تو محمد صاحب کی آواز نکلی, کون
اس نے پیچھے دیکھا محمد، تو اس نے اپنے جسم کو محمد کے ساتھ اور چپکا لیا. وہ جیسے آپ ڈانس میں نہیں دیکھتے جب ڈانس ہوتا ہے بڑا گندا والا تو وہ ٹوئی کو چپکا کے ایسے سے ہلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اس نے محمد صاحب کے ساتھ مزید کیا. محمد صاحب قمیض، اور یہ وہ والی قمیضیں سر جو اوپر سے لے کے پاؤں تک ہوتی ہیں جن کے نیچے کچھ نہیں پہنا جاتا، یہ آپ کو پتا ہے ان قمیضوں کو کیا کہتے ہیں. اس کے اندر محمد صاحب گھس گئے، اس کو پیچھے سے ہگ کیا، اس کو پیچھے سے اس کو پکڑ لیا، جفی ڈالی، اور اس نے اپنی باڈی کو محمد صاحب مزید چپکا لیا. سر خود سوچیں یہاں پہ کیا گیم ہو رہی ہے سر. جی ایگزیکٹلی. اور تم اپنے نبی کی اچھا کون کون دیکھیے سی اس حدیث میں آپ ذرا غور کریں کہ اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. او مائی ساری گاڈ، باتیں ہو رہی ہیں، اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے بار ریپیٹ ہوا ذرا دیکھو. سر یہ کاؤنٹ کرنا پڑے گا، کچھ 4-5 مرتبہ تو ہو گیا. ارے نہیں 4-5 نہیں بھائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بار ریپیٹ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 10 بار اس حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے ایک حدیث میں. اور وہ حدیث میں کیا کام ہو رہا ہے، کام کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھو، وہ کام کیا ہو رہا ہے. وہ جو او مائی گاڈ بولنے والے تھے، ایک ایسی حدیث جس میں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے. سجلا جی اس کو ذرا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، گوگل ٹرانسلیٹر، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. یہ دیکھیں، دا مین فرام دا پیپل آف دا ڈیزرٹ whose name was Zahar and he used to give gifts to prophet. محمد صاحب کو تحفے دیتا تھا. Allah's prayers and peace be upon him. Messenger of God's prayer and peace be upon him would prepare him. He wanted to go out. One day he came to the prophet. Prophet اس کے پاس گیا، بیسیکلی الٹا لکھا ہوا ہے. While he was selling his belonging, اس وقت وہ چیزیں بیچ رہا تھا. Prophet hugged him from behind while he could not see him. دیکھ نہیں سکتا تھا، پیچھے سے آئے محمد صاحب. Send me. Who is this? نے کہا کون ہے یہ؟ دیکھیں وہ لڑکا نہیں آتا پیچھے سے اپنی گرل فرینڈ کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، لڑکی فوراً کہے کون ہے یہ؟ لڑکا میں کہتی ہے ہائے. اسی طرح کی گیم ہو رہی ہے. So he turned around and recognized the prophet. دیکھا تو اس نے محمد کو پہچان لیا. May God's prayers and peace be upon him. اللہ کی نمازیں اور اللہ کا رحمت اس کے اوپر ہو. And made him look like what he had stuck his back to the chest of the prophet. MashaAllah! چپکا لیا. May God's prayers and blessing be upon him. When he recognized him and made prophet, may peace blessing be upon him. Who would buy the servant of God? کون ہے جو یہ خدا کا غلام خریدے گا؟ He said, God, and you are expensive. تم لوگ بہت مہنگے ہو بھائی، ہم نہیں خرید سکتے. یا اللہ. سر جی سچولا جی کیا کریں گے سر ان کے بارے میں؟ نبی سر کسی کو پیچھے سے کر رہے ہیں، کوئی نبی کو پیچھے سے کر رہا ہے، نبی ننگے گھوم رہے ہیں، ننگے چمیاں کر رہے ہیں، ننگے نہا رہے ہیں. سر یہ کیا لکھا ہوا ہے سر؟ نہیں اصل میں نبی کی جو ہے اسپیشلٹی، ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں بھائی. ہاں نہیں نبی کی کوئی کوالٹیز بھی تو ہونی چاہیے نا. بے شک بے شک. کوالٹیز بیان کی جا رہی. آپ کو کیا اعتراض ہے بھائی؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ سوری سر، ڈراپ ہو گئے، وہ ڈراپ ہو گئے. اور دیکھیں سر اس کا حکم الحدیث کیا ہے؟ رجال الصحیح، اس کی چین آف نریشن بالکل صحیح ہے. رجالہ رجال الصحیح، یعنی اس کا جو چین آف نیریشن ہے یہ بالکل آتھینٹک ہے، ایبسلیوٹلی آتھینٹک ہے. یہ جن اسناد جو ہے اس کی بالکل جو ہے صحیح ہے.